تھوڑے سے پیسوں کے لیے، چھوٹے سے موبائل کے لیے جان لے لی جاتی ہے۔ ایسا ہی حال تھا، کسی نے سواری آگے بڑھا لی تو کسی شہزادے کی عزت پر آنچ آ گئی، سوال آ گیا، جنگ شروع ہو جاتی، اور جنگیں شروع ہوتی تو 40 100 سال کی جنگیں اس معاشرے کا یہ ہمارے سامنے نقشہ پیش کرتی۔ یہ حالت تھی ان کی۔ امانت، عہد و پیمان کی پاسداری، اللہ پر ایمان، اخوت، بھائی چارہ، یہ ساری باتیں، اس طرح کی جتنی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارا معاشرہ بھی ان سے عاری ہوتا جا رہا ہے، یہ چیزیں وہاں پہ بھی نہیں تھیں۔ اس معاشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو تبدیل کیا ہے جہاں اس قدر طبقات موجود تھے، اس قدر فرقے موجود تھے۔ جب فرقے بن جاتے ہیں تو ہر فرقے کی اپنی ایک ویلیوز ہو جاتی ہیں، اپنی اقدار ہو جاتی ہیں، اپنے معیارات ہو جاتے ہیں، اپنا سماجی معیار ہو جاتا ہے، سوشل اسٹیٹس ہو جاتا ہے، تاکہ دوسرے سے مختلف نظر آ سکیں۔ اور یہ امتیاز آہستہ آہستہ سماج میں ابن آدم کے درمیان دوریاں پیدا کر لیتا ہے۔ وہ دوریاں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں کہ مخالف فرقے والا آپ کی طرح دکھائی نہیں دیتا، وہ آپ جیسی سوچ نہیں رکھتا، اس کے دن رات آپ جیسے نہیں ہیں، وہ جن قوانین اور اصول کی پیروی کر رہا ہے، ضابطوں کی پیروی کر رہا ہے، وہ آپ جیسے نہیں ہیں۔ تو نظریاتی طور پہ اور عملی زندگی کے اندر جب اتنا اختلاف پیدا ہو جائے گا تو وحدت کیسے قائم ہوگی؟ اور یہی وجہ تھی کہ ہر شخص اپنے اپنے فرقے کے لیے، ہر قبیلہ اپنے اپنے فرقے کی تگ و دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقہ پرستانہ ماحول کے اندر ایک وحدت ملت قائم کی ہے۔ یہ اعجاز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ آج ہم لوگ جس طرح سے اس کو آسان سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جیسے بہت بڑا احسان کر چکے ہیں ہم، اور ہم نے تو دوسروں سے عقائد بھی صحیح کر لیے ہیں، اور زیادہ بڑا احسان کر دیا ہے معاذ اللہ۔ تو ایسا نہیں ہے۔ زندگی کی جو یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، جسے ہم ایمان اور اسلام کے نام سے جانتے ہیں، اس کتاب کا آغاز عقائد و نظریات سے ہوتا ہے۔ اس کے پہلے صفحے پہ پہلی بنیاد عقیدے کی اور نظریے کی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ درست ہونے کے بعد اس عقیدے اور نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو مشن دے کے بھیجا تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، عقیدہ درست کیا ہے تو اب عمل سے اپنا ثبوت دو۔ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، جیسے عبادت کرنے کا حق ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسی عبادت کرو، اپنی مرضی سے عبادت نہیں کرو۔ پھر اس عبادت میں خصوصاً یہ جو آج عبادت ہو رہی ہے، یہ صلاۃ خمسہ اور یہ جمعہ، اس میں جو قرآن تلاوت ہوتا ہے، تلاوت کے معنی صرف پڑھنے کے نہیں ہیں، بلکہ اتباع اور پیروی کے ہیں۔ اس تلاوت کی عبادت میں جو احکامات دیے جا رہے ہیں اس کی پیروی کرو، اتباع کرو۔ جو احکامات دیے جا رہے ہیں انہیں ویسے ہی مانو، جیسے ایک شخص اپنی اولاد سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ فلاں کام کر لو،
اور چلا جاتا ہے اپنے کسی کام سے. کچھ دیر بعد آتا ہے, بیٹا اپنے کاموں میں مصروف ہے, اپنے کھیل تماشے میں مصروف ہے. تو باپ کہتا ہے کہ بیٹا تم میری بات سنتے نہیں.